السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 13 میں آیت الا ما یتلی علیکم میں جو استثناء ذکر فرمایا گیا تھا، یہاں اس کا بیان ہے کہ 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مردار یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح مر جائے، دوسرا بہنے والا خون، تیسرا سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء، چوتھے وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ پانچواں گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور۔ چھٹے وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈیلے، گولی، چھری یعنی بغیر داردار چیز سے مارا گیا ہو۔ ساتویں جو گر کر مرا ہوا پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں۔ آٹھواں وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ اس کے صدمے سے ہلاک ہو گیا۔ نویں وہ جانور جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گیا ہو لیکن زخم کی تکلیف سے بعد میں مر گیا ہو، لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور بعد ایسے واقعات کے زندہ بچ گئے ہوں تو پھر انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہیں۔ 10ویں وہ جانور جو کسی تھان پر عبادت ذبح کیا گیا ہو، جیسے کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 بت نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقریب کی نیت کرتے تھے۔ 11ویں حصہ اور حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پانسے ڈالتے، جو نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے۔ ان سب کی ممانعت فرمائی گئی۔ آگے آیت نمبر 14 ہے، یہ آیت حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جو جمعہ کو تھا بعد عصر نازل ہوئی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے۔ آیت نمبر 15 اور امور تکلیفہ میں حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے گئے، اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی۔ اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، مگر وہ آیت نصیحت کے لیے ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمل یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ شان نزول بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم ہر روز نزول کو عید مناتے۔ فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت الیوم اکملت پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ میں اس دن کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی اور اس کے مقام کو بھی جانتا ہوں، یعنی کہ جہاں یہ نزول ہوئی مقام نزول کو بھی جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں، اور وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا تھا۔ آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور عرفہ۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید المیلاد منانا جائز ہے، کیونکہ اس دن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک نعمت عظمیٰ کی طرح۔ تو آیت نمبر 16 مکہ مکرمہ فتح فرما کر آیت نمبر 17 میں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ آیت نمبر 18 معنی یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی نہ ہو تو شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے جان کا خطرہ ٹل جائے۔ تو
تو اللہ حافظ، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں۔ میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔